قرآن کہتا ہے صرف ایک سورہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ کتنی آیتیں نشانیاں ہیں زمین اور آسمان میں جن پہ یہ صبح و شام گزرتے ہیں اور ان کی طرف التفات ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے۔ اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم جب بھی ہمیں کوئی اللہ کی نعمت ملے، کوئی راحت ملے، تو ہم اس میں سب سے پہلے اللہ کے بارے میں غور کریں کہ کیسے اس نے اس کو بنایا ہے، کیسے ہمارے لیے ایک ذائقے کا، زبان کے ذائقے کا انتظام کیا۔ جو ملحد لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں، میں اکثر ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں نا یوٹیوب پہ، جنگلوں کی اور مختلف جگہوں کی جو غیر مسلموں نے بنائی ہیں، یا گورے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نیچے کہیں بھی خدا کی تعریف کہیں بھی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ بیوٹی آف نیچر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ اگر دیکھیں کہ عربوں کی کوئی ایسی چینل دیکھیں، اس میں نیچے بار جگہ جگہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے کمنٹس میں، کہ کیا زبردست ذات ہے جس نے اتنا خوبصورت جانور بنایا، جس نے اس جانور کو یہ گھونسلہ بنانا سکھایا۔ تو یہ فرق ہے مومن اور غیر مسلم میں، کہ غیر مسلم بیوٹی آف نیچر کہہ کے ساری اللہ کی کبریائی کا انکار کر دیتا ہے، اور جو مسلم ہے وہ ہر چیز سے اللہ کے وجود کو اور اللہ کی قدرت کو ثابت کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی صبح و شام ہم گزرتے ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، ہمیں اس پہ ایمان کو اپنے بڑھانا چاہیے۔ اور وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اس میں شرک کی مذمت بیان ہو رہی ہے کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ مشرک ہی ہیں، آج بھی شرک کرنے والے دنیا میں زیادہ ہیں۔ تو اللہ نے گویا انسان سے شکایت کی ہے کہ اللہ پہ ایمان لا کے بھی شرک کر رہا ہوتا ہے وہ، تو مشرک کا ایمان وہ قابل اعتبار نہیں ہے، تو اس میں شرک کی مذمت بیان ہو گئی۔ پھر اللہ کے عذاب سے ڈرنا، افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا حکم ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی موجودگی میں ان پہ عذاب نہیں آئے گا، پھر بھی کوئی قدرتی آفت بھی آتی، بادل آتے، آپ خوفزدہ ہو جاتے اور مسجد کی طرف چلے جاتے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں ورع، یعنی تقوی سے اوپر کا درجہ ہے، کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ عذاب ہے یا ایک قدرتی بارش کا انتظام ہو رہا ہے، لیکن آپ کے دل میں اتنا خوف کہ آپ یہی سمجھیں کہ شاید یہ میری بدعمالیوں کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ تو یہ حالانکہ آپ بدعمل نہ بھی ہوں تو بھی ڈریں آپ۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ نیک لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کیا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو گناہ کرتے ہیں پھر اللہ سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں، ہم تو گناہ کر کے بھی نہیں ڈر رہے ہوتے۔ تو شریعت میں مقصود یہ ہے کہ آپ برائی سے بچو پھر بھی اللہ سے ڈرو۔ تو الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان میں ہے، امید بھی ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ خوف بھی چلنا چاہیے۔ اور قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اس میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی فضیلت ہے۔ کتنا بہترین کام ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ آج آپ کسی کو کسی کمپنی کی پروڈکٹ دے دیں کہ 5 آدمیوں میں یہ فروخت کروا دو تو اتنا کمیشن ملے گا، کیسے وہ کمپنی کی پروڈکٹ کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے گا، صبح شام یہی کام کرتا رہے گا وہ بیٹھ کے، کیوں؟ اس کو ایک پروفٹ نظر آ رہا ہے اس میں۔ تو نبی نے کیا بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے افضل ترین انسان ہے، لیکن ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ظاہر افضل ترین شخصیت کو کام بھی سب سے افضل دیا جائے گا، تو نبی اس کائنات میں سب سے افضل، ان کو کام بھی سب سے افضل دیا گیا، وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا۔ تو اس سے داعی کی، جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، پردے کی طرف، نماز کی طرف، زنا سے بچانے کی طرف، نکاح کی طرف، اور شرک سے بچانے کی طرف، اور قبر پرستی سے بچانے کی طرف، ماں باپ کے حقوق کی طرف، حلال کھانے کی طرف، یہ ساری چیزیں اسلام کی دعوت کہلائیں گی۔ تو جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں ان کا مقام بہت زیادہ ہے۔ تو یہ بھی ہمیں اس آیت سے دعوت الی اللہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص طریقہ شریعت میں متعین نہیں ہے، جو طریقہ جس وقت سوٹیبل ہو وہ طریقہ اختیار کرنا دعوت الی اللہ کہلائے گا، چاہے وہ فیس بک کے ذریعے ہو، یوٹیوب کے ذریعے ہو، چاہے وہ پیدل جماعت میں نکل کے ہو، چاہے وہ جہازوں میں سفر کر کے ہو، کسی بھی، چاہے وہ ڈیبیٹ کر کے ہو، چاہے وہ لٹریچر کے ذریعے ہو۔ تو جو لوگ بھی جس طرح سے بھی دین کی دعوت دنیا میں پھیلا سکتے ہیں، تفسیر قرآن کے ذریعے ہو، واعظ و نصیحت کے ذریعے ہو، تو ان کو چاہیے کہ اس دعوت میں اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ یہ پیغمبروں والا کام ہے اور اس کی فضیلت سب سے زیادہ۔ تو یہ بھی پتا چلا، اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو دعوت کا کام ہے یہ صرف پیغمبر کا نہیں ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو نبی کو فالو کریں گے ان کا بھی یہ کام ہے۔ تو ہمیں اپنے کاموں میں سے
دیگر جتنے کام ہیں ان میں سے تھوڑا سا ٹائم ہمیں دعوت اللہ کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ ایک نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلی کہ داعی اللہ کو علی بصیرتن ہونا چاہیے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ میرا کام ہے اللہ کی طرف بلانا علی بصیرتن، بصیرت کے ساتھ۔ جو شخص دین کی طرف بلا رہا ہے اسے خود ہی دین کے برحق ہونے میں شبہات ہے تو وہ کیا دعوت دے گا؟ تو اس لیے اگر کسی کو اسلام کے برحق ہونے میں کچھ شکوک اور شبہات ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شکوک و شبہات بھی علماء کے ذریعے دور کرے اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ دین کی دعوت دے۔ یہ بھی ایک نقطے کی بات پتہ چلتی ہے۔ اور وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا اور مرد ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ جو نبی کو نور کہہ دیا جاتا ہے، اگر ہدایت کے لحاظ سے نور کہا جائے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ماہیت کے لحاظ سے جو آپ انسان تھے، مٹی سے اللہ نے آدم کو بنایا اور اسی آدم کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور آپ مرد تھے،